اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امت تھے، امام تھے، پیشوا تھے، اگرچہ وہ ایک تھے، پوری قوم ان کے خلاف تھی، لیکن چونکہ وہ اللہ کی توحید پر قائم تھے اور شرک سے بالکل بری تھے، شرک پر وہ رد کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایک امت کہا ہے کہ ابراہیم کو اکیلے نہ سمجھنا، وہ ایک امت تھے اور ہم جو ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں، اور وہ ہمارے امام ہیں توحید میں، ہمارے نبی بھی توحید میں، سارے انبیاء جو ہے توحید میں ان کا دین ایک تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امت تھے۔ آپ چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ ایک امت کی حیثیت سے ہیں، آپ ایک امت ہیں اللہ کے ہاں، آپ سب کے اوپر بھاری ہیں اگر آپ حق پر ہیں۔ اور سورہ مومنون میں فرمایا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے مشفق ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، پھر فرمائے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، شرک سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، یہ اہل جنت ہیں۔ ان سے اگر گناہ سرزد ہو بھی جائیں تو اللہ اپنے فضل سے وہ معاف کر دے گا۔ ہاں اگر جہنم جانا بھی ہوا تو کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، اپنی سزا بھگت کر بالآخر اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ جبکہ جو اہل شرک ہیں اور اہل بدعت ہیں، وہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجر التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعها، اللہ رب العالمین نے بدعتی انسان سے توبہ بند کر لی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ وہ اسے ہی مر جاتا ہے بدعت کے اوپر تو اس کے اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور یہ گمان اس کا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ جبکہ گناہگار جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ بار ہوں، اور بالآخر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اسی سلسلے میں کہ جو انسان توحید کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اس میں ایک حدیث ہے سعید ابن جبیر سے وہ منقول ہے۔ اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کنت عند سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر کے یہاں پر میں تھا۔ یہ بڑے عظیم الشان امام تھے سعید ابن جبیر، صحابہ کے شاگرد تھے اور بہت اونچی شخصیت تھے، معمولی شخصیت ان کی نہیں تھی۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں تھے یہ، حجاج بن یوسف جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا ناحق۔ بس جو جن کی وفات ہو گئی ہے، جتنے بھی گئے ہیں مسلمان ہیں تو ہمیں رحمہ اللہ کہنا چاہیے۔ اور وہ اس کے اور بھی بہت سارے مظالم تھے حجاج کے، یہاں تک کہ لوگ اس کے زمانے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لوگ آئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فرمایا کہ یہ حجاج یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو اس کے کرتوت۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصبروا، صبر کرو اس کے ظلم پر، ہمیں نبی علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، کیونکہ جو بھی زمانہ ہے اس کے بعد والا جو زمانہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ بیکار ہوگا، تو اچھا یہی ہے کہ اس کے جو ظلم ہیں اس پر صبر کر لو۔ بہرحال سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تو
حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، رات کو تم میں سے کس نے ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا ہے؟ ستارہ رات کو گرتے ہیں نا ستارہ، فرمایا کہ کس نے دیکھا ہے؟ تو حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نماز میں نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بس میں بچھو نے ڈس لیا تھا تو میں اس وجہ سے میں جاگ رہا تھا. یعنی اس نے یہ تصریح کر دی، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار ماشاءاللہ یہ رات کو جو ہے وہ جاگ رہا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، ایسے لوگ ہیں. اس نے اپنا نیک عمل چھپایا، کہا کہ نہیں میں نماز میں نہیں تھا، مجھے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا. تو سعید ابن جبیر نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دم طلب کر لیا کہ کوئی مجھے آ کر دم کر دے، مجھے دم کیا گیا. تو سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ تمہیں اس کی تعلیم کس نے دی تھی کہ دم کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بریدہ ابن حسیب کی طرف سے مجھے یہ حدیث ملی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ دم جو ہے بد نظر لگ جائے تو دم کروانا چاہیے، اور یا کوئی زہریلی چیز تمہیں ڈس لے تو دم کروانا چاہیے. تو میں نے دم کروا لیا. تو سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ قد احسن من انتہى الی ما سمع، وہ شخص اس نے بہت اچھا کام کیا جس نے اپنے علم کے مطابق گفتگو کی، اور تم نے اپنے علم کے مطابق گفتگو کر لی. اب سنو، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. مجھے ابن عباس نے یہ بات بتائی ہے، ابن عباس نے مجھے یہ بات بتائی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک جماعت ہیں، دوسرے نبی ان کے ساتھ 2 آدمی، تیسرے نبی ان کے ساتھ 1 آدمی، اور ایک نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی، اور بعض ایسے نبی تھے کہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، کوئی ان پر ایمان نہیں لایا تھا. یہ ساری جماعتیں میرے اوپر پیش کی گئیں، میں نے ان کو دیکھا. اتنے میں اذ رفع لی سواد عظیم، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان لوگوں کا ایک مجمع جا رہا ہے. تو مجھ سے کہا گیا، میں نے خیال کیا کہ یہ میری امت ہوگی، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے. اس کے بعد دیکھا تو اس سے بھی زیادہ لوگ تھے، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے، اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے صحابہ سے. اس کے بعد آپ اٹھ کر اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے کہ بالآخر یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں. تو بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نبی کے صحابہ ہیں. اتنے، اور بعض نے دوسری باتیں کی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس باہر آئے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ بھئی اس چیز میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وہ جو ہیں 70,000 وہ لوگ ہوں گے کہ جو فرمائے کہ ہم الذین لا یسترقون، کہ جو دم طلب نہیں کرتے، ولا یکتوون، اور وہ داغ نہیں لگواتے، ولا یتطیرون، بدفال نہیں لیتے، بدفالی نہیں کرتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ توکل رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے. تو یہ حدیث جو ہے سعید ابن جبیر نے حسین بن عبد الرحمن کو سنائی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ توکل یہ ہے کہ آپ، توکل کا حصہ یہ ہے کہ آپ جب اگر کوئی دم کر دیتا ہے آپ کے اوپر، یا آپ کو کوئی علاج کے طور پہ کوئی دوائی دے دیتا ہے، تو آپ کا یقین اس پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے. جبکہ اعلیٰ توکل تو یہ ہے، اعلیٰ توکل کا بالکل اعلیٰ درجہ کہ آپ بالکل اللہ پر توکل کریں کہ اللہ بس تو مجھے شفا دے دے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے اسباب نہیں اپنائے گا. بعض اوقات انسان کا ایمان اتنا اونچا ہوتا ہے کہ بس وہ بولتا ہے مجھے اللہ ٹھیک کر دے گا، اور اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. اس کا توکل بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم خود کو بھی کیا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورتیں پڑھ کر جو ہے وہ آپ کا ہاتھ مبارک آپ کے جسم پر پھیرا ہے. تو دم ثابت ہے اور علاج بھی ثابت ہے. اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ علاج نہیں کروانا چاہیے، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے چونکہ جب انسان دم کرواتا ہے
تو اس کا دل دم کروانے والے کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھے دم کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ فلانا کرے گا تو اس کے دم میں اثر نہیں ہے. تو یہ در حقیقت آپ کے دل میں ایک شرک آ گیا تھوڑا سا کہ آپ اس پر توکل کر رہے ہیں. تو فرمائیں کہ اس پر توکل نہیں کرو جو آپ کو دم کر رہا ہے، اس پر نہیں، توکل آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ دینے سے بھی منع کیا ہے. اور بدفعلی تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے. بدفعلی کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، کالی بلی راستہ کاٹ گئے، آپ نے کہا کہ بھئی یہ سفر میرے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، تو یہ بدفعلی ہے. بدفعلی کرو گے تو آپ 70,000 لوگوں میں سے نہیں ہوں گے. یہ توحید کے خلاف ہے، توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو یہ کام انسان نہیں کرے. علاج انسان کروائے، موحدین علاج کرواتے ہیں لیکن علاج کے اوپر توکل نہیں کرتے. بولتے ہیں ہم علاج کروائیں گے لیکن شفا اللہ دے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. باقی جو اعلیٰ موحدین ہیں اس میں علماء نے اعلیٰ درجہ یہ لکھا ہے کہ پہلے جب آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ تھوڑا صبر کریں تاکہ یہ توکل کا یہ اعلیٰ درجہ بھی آپ کے اندر ہی آ جائے. تھوڑا آپ صبر کریں، فوراً ہی وہ نہ کروا لیں دوا وغیرہ، فوراً ہی دم وغیرہ نہ کروائیں، تھوڑا صبر کر لیں. اس کے بعد اگر آپ کو کوئی دم کرتا ہے تو وہ کر لیں، لیکن آپ طلب نہ کریں کسی سے کہ یار آ جاؤ مجھے دم کرو. آج کل لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں کسی مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں یار مجھے دم کر دو. یہ طریقہ جو کرے گا وہ 70,000 لوگوں میں سے نہیں ہوگا. تو آپ دم طلب نہ کریں. ہاں البتہ اگر کسی کو دم آتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا اس کو آتی ہے، 7 بار وہ پڑھتا ہے، تو وہ آپ کو فائدہ پہنچا دے بغیر آپ کے طلب کیے. آپ طلب نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع ان ينفع اخاہ فلیفعل. جو انسان اس کی وسعت میں یہ بات ہو کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ فائدہ پہنچائے، لالچ نہ کرے. یعنی میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ بیمار ہیں، مجھے پتہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ دم ہے، تو میں آپ کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک دوں گا 1 بار یا 7 بار، میں آپ کو پڑھ کے جو ہے پھونک دوں گا سورۃ الفاتحہ، یا سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ کے، یا جو ہے معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں پڑھ کے آپ کے اوپر پھونک دوں گا. آپ مجھ سے طلب نہ کریں، کیونکہ آپ طلب کریں گے تو آپ کا درجہ تھوڑا نیچے ہو جائے گا موحدین میں سے. آپ یعنی پھر ان لوگوں میں سے انسان پھر نہیں رہے گا جو 70,000 ہیں جو بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو اگر ان میں سے رہنا ہے تو پھر انسان دوسرے سے یہ طلب نہ کرے. آج کل جیسا کہ عادت بن چکی ہے، جہاں بھی ہوں یار مجھے دم کر دو. نہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کے پاس اگر میں آیا ہوں تو مجھے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو فائدہ پہنچاؤں، میں آپ کے اوپر دم کروں، لیکن آپ طلب نہ کریں. انسانوں سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے، نہ دم نہ کچھ اور. تو انشاءاللہ یہ توحید کا یہ مسئلہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.